ہو جائے گا ہمیشہ کیا لوگوں کو بھی نہیں پتا ہے وہ بھی پہچانتا ہے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بزرگان ملت، ماتم داران شہیدان کربلا، عزاداران سیرت الشہداء، محرم الحرام سن 1444 ہجری کے ایام عزا کے 12ویں دن جہاں روایتی طور پر ہم سب مجتمع ہوئے اور کاروان عزاداری کے اس سلسلے کو جسے ہمارے اسلاف نے مختلف جانب بکھیرے ہوئے تھے، اس انداز سے کہ جیسے آج برقی تار ہمارے علاقوں سے گزر کر ان علاقوں کو منور کرتے ہیں کہ جن اندھیروں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایام عزا کے سلسلے بھی اسی طرح ہیں جو ایمان کی وادی کو، قلوب کو، فکر کو، اذہان کو منور کرتے ہیں. بیٹھنا تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا شب و روز، گفتار اور گفتگو شب و روز ہوتی ہے. جیسے دن رات سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی صدا بلند کرتے رہیے، لیکن جب رکن سجدہ میں وہ صدا آتی ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. اسی طرح ذکر حسین ہم چلتے پھرتے کرتے ہیں، لیکن جب منبر اور فرش عزا بچھا دی جاتی ہے تو کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور اسی کیفیت کے عالم میں چونکہ معصومین علیہ السلام نے 2 بہاروں کا تذکرہ اسلام میں کیا. ایک رمضان جو بہار قرآن ہے، اور دوسرا ایام عزا جو بہار عزا ہے.
اس کی بہار سے تشبیہ، بہار سے تعارف اس بنیاد پہ کرایا گیا کہ تاکہ ذہنوں میں جس سے باب و بہار نہ رہے، بلکہ انسان حقیقی طور پر اپنی نگاہ بینا سے زمین پر نگاہ ڈالے کہ بہار زمین پر کیا اثر مرتب کرتی ہے۔ تو زمین پر اتنا مرتب کرتی ہے کہ بہار زمین زادے بھی بہار میں جھومنے لگتے ہیں۔ یہ بہار کی یہ تعریف یہ بھی ہے کہ جو زمین زادے ہیں ہم سب، یہ بھی بہاروں کے موسم میں جھومنے لگتے ہیں۔ مختلف سرور، مختلف چیزیں، یہ اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا تعلق مٹی سے ہے، اور مٹی میں اللہ نے قوت روئیدگی اور قوت نمو میں اضافہ کر کے اس کو بہار سے تعبیر کر دیا۔ یعنی وہ کسان جو زمین کے سینے کو چیر کر ہل چلا کر مختلف جو ہے وہ شکلوں میں زمین کو ہموار کر کے پھر دانہ ڈالتا ہے، پھر امید کرتا ہے کہ اب قوت روئیدگی سے اس میں کوکھلیں آئیں گی، اس میں لہلاتی ہوئی بیتیاں آئیں گی، یعنی تمام محنتوں کے بعد۔ لیکن جب بہار کا زمانہ آتا ہے تو محنت کیے بغیر اگر دانے چھیڑ بھی دیے جائیں تو وہ بھی اپنے وجود کا پتہ دیتے ہیں۔ حسین کا غم اسی لیے آتا ہے کہ جب اسلام کی کھیتی ہو تو بہار ازاں میں ہو، جہاں محنت کم ہو اور کھیتی زیادہ رہے۔ صلوات پڑھیے زیادہ۔ یہ اسی حوالے سے یہ مجالس ہیں، اور اس میں اب آج کے زمانے میں ہم ذاکرین کو بھی چاہیے کہ جس طرح ہر چیز سمٹ کر کم وقت میں زیادہ پروڈکٹ کی صورت میں پروڈکٹ آتا ہے، تو اسی طرح کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب دینے کا اگر فی زمانہ ہم خطیبوں نے ہنر نہیں اپنایا تو یہ بھی ہمارے لیے چیلنج ہے۔ مگر اس کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اگر تیز رفتار گاڑیاں، بہترین سے بہترین لگژری کاریں اگر ملک میں آ رہی ہیں تو ملک کی ذمہ داری روڈوں کی درستگی بھی ہے۔ یہ بہار ازاں میں لازم ہے کہ فقط منبر سے خطابت بلند نہ ہو، فرش ازاں سے سماعت بھی بلند ہو۔ اور بلندی سماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچائی پہ بیٹھ کے سننا، اونچے بن کے سننے کا نام ہے آگے سماعت۔ صلوات پڑھیے ترتیب سا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے پہلی ہی صف میں جو ہے وہ نماز کا مسئلہ ہوگا۔ آگے تھوڑا سا سج جاتی ہے صفیں تو فرشتوں کو بھی نماز لے جانے میں آسانی ہوتی ہے اور لکھنے پڑھنے میں بھی ہوتی ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ ارباب کرام، میں نے گائے وافی ہدایہ جو بار بار کی سنی ہوئی ہے اور اسے بطور اعتقاد بھی ہم اسے سنتے ہیں، یہ آئے وافی ہدایہ بڑے سکون سے زیادہ وقت نہیں ہوگا کیونکہ میں اسی بستی کا بڑا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ یہ اس وقت کی مجلس کتنے وقت کی ہوگی اور کتنی ہوگی، آپ اس سے نہ گھبرائیے۔ مگر یہ ضرور ہے کہ اگر مشکل کشا کے ماننے والے ہیں اور اگر میں بھی مشکل بن جاؤں تو ایک نعرہ لگا کے اس مشکل کو دور جاؤں۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، یہ آیت جو ہے یہ مفسرین یا قرآن سے شغف رکھنے والے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ شعبہ حفظ ہو، شعبہ قرات ہو، شعبہ تلاوت ہو، شعبہ ترجمہ ہو، یہ تمام چیزیں، شعبہ تفسیر ہو، جہاں جہاں سے قرآن نگاہ و ذہن سے گزرتا ہے وہاں وہاں یہ آیت ولایت کے نام سے جانی ہے۔ مگر جیسے ملک کی جی ایس ٹی ہے جو لاگو ہردم ہوتی ہے مگر سمجھی نہیں جا سکتی، اسی طرح ہمارے ہاں ولایت پڑھی ہردم جاتی ہے، سمجھی نہیں گئی ہے۔ صلوات پڑھیے ملتے محمد ولایت کو سمجھا ہی نہیں، جبکہ اسی ولایت کی بیس پر ہم امت مسلمہ کے 73 فرقوں میں منفرد گردانے جاتے ہیں۔ اسی کے بنیاد پر 73 فرقوں میں
ہم اکیلے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ ایڈ کرتے ہیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں آئے کہ یہ کاروان ولایت کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں ولایت پہچانوا دی گئی ہوتی تو آج ہمارا اثر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جناب سلمان فارسی بعد وفات پیغمبر مسجد نبوی میں آنے والے ڈیلیگیشن سے جہاں مخاطب ہیں اور اس کے بعد ممبر کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے ولایت علی سے انحراف نہ کیا ہوتا، علی کے ولایت کے منکر نہ بنے ہوتے، تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ آج تمہارا یہ اثر ہوتا کہ اگر کھڑے ہو کر کے دریاؤں کے کنارے آواز دیتے تو مچھلیاں سب کے دریا پہ آتی، درختوں کو آواز دیتے تو چل کے آتے، پرندوں کو آواز دیتے تو اڑ کر کے آتے، تمہارے قریب آتے۔ جب ولایت کے نظام کے ماننے والوں کا یہ حال ہوتا تو ولی اللہ کا حال کیا ہوگا؟ آپ انتقا کا اندازہ کریں ترقی کا، یعنی جو آج ہم یہ نیٹ ورکنگ میں اور یہ سیٹلائٹ میں جو الجھے ہوئے ہیں، یہ سب تو مادی اثر ہے جسے ہم ترقی کہہ رہے ہیں۔ ترقی اللہ نے علی کی ولایت میں رکھی، ترقی اللہ نے اس نظام میں رکھی ہے کہ جس نظام کے تعارف پر، جس نظام کے امپلیمنٹیشن کے وقت اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے یہ واضح ہوا کہ نبوت اور رسالت کا کام دین لانا اور مکمل کرنا تھا، مگر امامت و ولایت کا کام صبح قیامت تک دین بچانا اور دین چلانا۔ بہت مختصر کیا، جو میں عشرے میں اگر سمجھا پاتا وہ عشرے عشیر میں کوشش کروں۔ بڑی توجہ رہے، آپ دیکھ لیں خدا کی قسم، یہ ولایت ایک فقط پیغام ہے جو نوجوانوں کے لیے سرچ کریں، دل میں غور کریں کہ یہ نظام ہے بالکل پیرالل طریقے سے دونوں چل رہا ہے، ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت، یہ دونوں مسلسل چل رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، نوح سے رسالت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب پوچھا گیا کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے تو ہمارے قرآن نے آواز دی کہ نبی بنا ہے نبا سے، اور نبا کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور رسول بنا ہے ارسال سے، یعنی بھیجا ہوا۔ تو دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی خبر دینے والا سماعت داتا ہیڈ آفس سے دور رہ کر کے بھی علاقے کا نمائندہ رہے گا، لیکن ہیڈ آفس اگر وہاں سے کسی کو بھیج دے تو یہ یہاں کا ہے وہ وہاں کا ہے، وہ ہے نبی یہ ہے رسول۔ سلام علیہ وسلم۔ آپ کے سائے میں، آپ کی شفقتوں کے سائے میں، سماعتوں کے سائے میں نوجوان نسلیں، جوان نسلیں پالی جاتی ہیں۔ مجلس سے پالے جانے کا مطلب ذہن پالے جاتے ہیں، تراشے جاتے ہیں دل اور دماغ ڈھلتے ہیں۔ دوسرا حضرت پیام آدمی کا ہے کہ تراشے جاتے ہیں، یہاں دل تراشے جاتے ہیں، دماغ ڈھلتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، یہاں کا دماغ دو ہے نا، بہت بڑی منزل ہے کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، چونکہ ایسی گفتگو میں یہاں بڑی معرکت الحرا ہو جاتی ہیں، بڑا بہت کم فاصلہ ہوتا ہے، قریب قریب ہوتے ہیں، لہذا ہر اعتبار سے پیغام پہنچنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسٹیج بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں، پیغام نہیں پہنچ پاتا، اور شریعت کا مقصد ہے پیغام پہنچانا۔ اور جو ہے اور آپ کرام یہ ہے نبوت اور رسالت۔ اور اس کے بعد جب دین کامل ہو گیا تو جیسے نبوت اور رسالت دو ساتھ ساتھ چلی، اسی طرح کمال دین کے بعد امامت اور ولایت چلی۔ امامت اور ولایت، اور یہ چاروں منصب ذات ختمی مرتبت میں موجود ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، حضرت ابراہیم سے مسلسل امام بھی ہیں، اور اس کے بعد قرآن نے کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی آخری نبی، ختم النبیین، میرا طاہر یاسین، میرا کملی والا، میرا نور الوطن، سرکار دو عالم، یہ میرا جو آخری نبی ہے نا، یہ سب میں بڑا ہے، کیونکہ میں نے 1,24,000 انبیاء سے جب چنا تو 313 رسول بنائے،
313 رسولوں کو چنا تو میں نے 5 صاحبان شریعت بنائے، ان 5 سے چنا تو میں نے حضور ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضرت یہ ہے مرتبہ سرکار مدینہ، یہ ہے مرتبہ طیبہ نگری والے کا، یہ ہے مرتبہ کالی کملی والے کا۔ اس لیے کہ کالی کملی دکھا کر کے سیرت کی طرف متوجہ کرنا اسلام ہے۔ بڑی توجہ ہے، جیسے ہم کالے کپڑے پہن کے خود کو نہیں دکھاتے، محرم دکھاتے ہیں، محرم حسین دکھاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد بات ایسی کو نہیں لگے، ہاں بات صحیح کر رہے ہیں۔ سمجھ گیا بڑی توجہ رہے ارباب کرام، ارباب فکر و نظر۔ دیکھیں بڑی منزل ہے، میں جہاں لانا چاہتا ہوں یہ ہے چنا ہوا۔ اب ظاہر نبی سب نبی رسول میں اللہ نے قرآن میں کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی ایک درجے کے نہیں، 313 ایک درجے کے رسول نہیں، پھر 5 صاحبان شریعت جو ہیں اس میں بھی ایک درجے کے نہیں ہے صاحبان شریعت، اور اس کے بعد جو آخری اللہ نے چنا وہ سب سے بڑے درجے کا، یعنی جہاں درجہ بندی کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کے قدم ملتے ہیں ہر درجے کا۔ اسی لیے تنافت اللہ تک لے گئے کہ اس میں فقط درجہ اور کلاس ایجوکیشن کرنا ہو، بلکہ کائنات کے جتنے درجے ہیں وہ سب سے آگے لے جا کے بتا رہا ہوں کہ جہاں تمہاری درجات کا منزل منتہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کے قدم کی ابتدا ہے۔ یہ منزل ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بہت کم ہم نے نبی کو اپنی گلیوں میں جیب میں مسواک رکھ کر مسواک والا نبی پہچنوایا، ہم نے سرما لگا کر سرمے والا نبی پہچنوایا، ہم نے براق دکھا کے گھوڑے والا نبی پہچنوایا، ہم نے وہ نبی پہچنوایا ہی نہیں جو اللہ والا نبی تھا۔ اگر وہ نبی پہچنوا دیا ہوتا تو آج کسی کی جرات تھی کہ اس نبی کی شان میں گستاخی کرتا، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں سے پہلو ملا مسلمانوں نے چھوڑا، اور مسلمان جب پہلو چھوڑتا ہے تب راستہ دیتا ہے۔ اللہ نے معصوم بنا کے بتایا تھا کہ ایسا بنا رہا ہوں کہ کسی میں دم نہیں ہے جو عیب نکال دے۔ یہ ہے اللہ کا رسول جو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کسی میں دم نہیں ہے کہ جو عیب نکال دے۔ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی، ایک مسلمانوں کا رسول، ایک اللہ کا رسول۔ جو اللہ کا رسول ہے وہ معصوم ہے، کسی مخلوق میں دم نہیں ہے کہ اپنی زبان سے اس کے خلاف لفظ نکال دے۔ نکالنے والے یہ نہیں کبھی کہتے کہ ہم نے اللہ کا بھیجا ہوا نبی ایسا پایا، کہنے والے کہتے ہیں مسلمانوں کا پیش کیا ہوا نبی ایسا پایا۔ مسلمانوں کا پیش کیا ہوا نبی جو مسلمانوں نے پیش کیا ہمارے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو نبی پیش کیا وہاں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسلمانوں سے کمی ضرور ہے۔ اگر کمی نہ ہوئی ہوتی تو اللہ کے نبی میں اور مسلمانوں کے نبی کی سیرت میں اختلاف نہ ملتا۔ یہ اختلاف کا ملنا یہ ہے کہ مسلمانوں کا نبی اور ہے، اللہ کا نبی اور ہے۔ بڑی توجہ ہے، اللہ کا نبی اور ہے۔ مسلمانوں نے اپنے نبی کو یہاں تک پہنچا دیا کہا ہمارے جیسے۔ ظاہر ہے کہ تمہیں دیکھ دیکھ کے ہی تو لوگ نبی کو کہتے ہیں، جب تم نے کہا ہمارے جیسے تو کہا ہم نے دیکھا تو نہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تم نے نبی کو لا کے وعدہ کیا ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے، کبھی نبی سے تو پوچھ لیا ہوتا کہ یا رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں؟ اگر پوچھ لیا ہوتا تو تیوریوں پہ پر پڑ جاتے، کیونکہ تمہیں پوچھنے کا نبی نے موقع ہی نہیں دیا۔ جب بھی اپنے کو پہچنوایا کہا میں علی جیسا، میں حسن جیسا، میں حسین جیسا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد پوری تاریخ بھری پڑی ہے، خدا کی قسم کتب احادیث بھری پڑی ہے۔ عالم اسلام کے میں سبھی فرقوں کی عزت کا قائل ہوں، عزت اور بات ہے،
اطاعت اور بات ہے. میں عزت ہر بزرگ کی کروں گا، اطاعت اپنے باپ کی کروں گا. اور یہ اسلام بھی چاہتا ہے کہ عزت ہر مذہب کی کرو، اطاعت اپنے رسول کی کرو. اگر اتنی سی بات مسلمان نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اسے اپنی زندگی اللہ کو واپس کر دینا چاہیے. مگر حرام راستے سے نہ کرے، خودکشی حرام ہے. بڑی توجہ رہے. لہذا ہمارے لیے یہ جماعت فکریاں ہیں، بات کہیں اور چلی جائے گی. میں نے خدمت عالی میں یہ جو گفتار کی ہے تو رسول اور نبی یہ پہلا لل سلسلہ ہے. قدیم تک نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، ولی بھی ہے. اب دیکھیے کیا ہے ولی، کیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آیت قرآن کہ میرا نبی مومنین کے نفسوں پر اولا ہے. اولا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اس کا اپنا اختیار ہو، اس چیز پر جو اس سے زیادہ اختیار رکھے اسے کہا جائے گا اولا، اسے کہا جائے گا اولا. جیسے سرکار مدینہ اصحاب کے بیچ بیٹھے ہوں، سارے اصحاب اپنے اپنے نفس کے اعتبار سے، اپنی اپنی خواہشوں کے اعتبار سے بیٹھے ہوں، لیکن جو اصحاب کی خواہش پر بھی اپنا اختیار رکھتا ہو اسے مولا کہتے ہیں. اور یہ بات پورے مجمع اصحاب کو اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر ہم کہیں نکاح بھی کر لیں اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے، اور جوڑی لے کر کے نبی سے آشیرواد لینے آئیں، دعائیں لینے آئیں، اور نبی کہتے میں تمہیں جدائی کرتا ہوں، تو قانون اسلام میں دونوں ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے. کبھی نہیں سمجھا پایا مولا کی میننگ کیا ہے، مولا کا اختیار کیا ہے اللہ کی طرف سے. اب اس کے بعد چاہے اتنا لکھو مولا مانے دوست، مولا مانے یہ مولا. قرآن میں جس اللہ نے مولا بنایا ہے نبی کو، اس نبی کے حوالے سے کیا کہا؟ النبی اولا، میرا نبی اولا ہے بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کے نفسوں پہ ان سے زیادہ، نفسوں پر ان سے زیادہ. دیکھیے ابھی سونے کا کوئی ٹائم نہیں، تھوڑا کھچڑا کھائیے گا پھر سو لیجیے. ابھی تھوڑا کھچڑا کھائیے گا، تھوڑا سا پہلے رہیے. اور میں اس لیے بتا رہا ہوں جیسے مائیں کھانے میں دیر ہوتی ہے نا تو جسم بہلاتی ہے، اسی طرح میں روح کو بہلا رہا ہوں. صلوات پڑھیے مل گئے تھوڑا چٹکیے اور سوچیے کہ ابھی کوئی نہ کوئی لاٹری لگنے والی ہے، اس لیے کہ اعمال سے تو جنت جانا ممکن نہیں ہے. ممکن ہے ذکر اہل بیت کی لاٹری لگا دے. صلوات پڑھیے نا مل گئے. کوشش کریں آپ میری طرف بس دیکھیں. بس بہت مختصر دیکھیے، گفتگو بڑی ہی آسان طریقے چل رہی ہے، مگر چونکہ میں کوئی کسی طرح کی خطابت کی گھنگرج نہیں پیش کر رہا ہوں، تھوڑا سا ہلا دیجیے. اگر کوئی ممکن ہے کہ آج کل کے زمانے میں شکر پانی بھی پلا دیا کرنا پڑتا ہے تو کوشش کریں، یا کسی اور روم میں بھیج دیں. بیڈ ویڈ بھی آج کل لگا دیا کریں، لوگوں کے لیے بلایا کریں، کیونکہ مسجدوں میں آج لوگوں کے لیے کرسیاں لگ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ تھوڑا بہت جو اٹھتا بیٹھتا ہے وہ بھی کرسی پکڑ لیتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اور یہ سب چیزیں کم کریں، کیونکہ نماز جو ہے یہ خود اپنے آپ میں ہماری صحت مندی کا راز ہے. اب گھٹنے کا درد لے کے نماز ہی چھوڑ دیں یا کرسی پہ بیٹھ جائیں تو اللہ نے کرسی پر اگر نہیں بٹھایا ہے تو خود نہ بیٹھو. جو سر پر آیتل کرسی ہے یہ سب چیزوں کا خیال ہے. بڑی توجہ کے ساتھ یہ مطالب آپ تک میں پہنچا دوں. تو نبی ہے کیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور یہ سب پر ظاہر ہے کہ نبی کیا ہے. غدیر میں جو خطبہ دیا ہے نبی نے، یہاں سے ولایت پر تعارف کرایا، اس خطبے میں نبی نے پورے مجمع سے پوچھا الست اولا، یہ بار بار آپ کا سنا ہوا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کے تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. یہ نبی پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تاکہ آج یہ اقرار کریں کہ ان کی خواہشیں میرے آگے کچھ نہیں ہیں. کیونکہ مولا کہتے ہی اسے ہیں کہ تم جو چاہو وہ نہ چاہو بلکہ وہ چاہو جو مولا چاہے. یہ ہے ولایت تمہارے چاہنے سے نہیں، جو مولا چاہے وہ اختیار ہو.
یہی وجہ ہے. ایک اور جملہ کہوں, ہمارے یہاں لوگ ولایت اور محبت کو ایک ہی معنی میں پیش کر کے جلدی سے آگے بڑھ جاتے ہیں, ثابت بھی نہیں کرتے, جبکہ دو الگ الگ چیزیں. ہمارے وجود میں ہماری جو یہ حیات ہے, ہمارا جیون ہے, اس میں شریر بھی ہے, نفس بھی ہے, ایک آتما بھی ہے. تو شریر اور آتما کے بیچ ایک نفس ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, اور یہی نفس ہے جو ٹرانسفر ہوتا ہے. ورنہ روح تو پہلے سے ہے جو عالم ارواح تک چلی جاتی ہے, اور جسم کو مٹی سے لیا تھا لہٰذا اس میں ڈلوا دیتا ہے. کہتا کل شیء یرجع الی الاصل, ہر شے اپنے اصل کی طرف پلٹ گئی. روح وہاں, جسم یہاں, گیا کیا؟ نفس. نفس پہ حاکم کون ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. لیکن غدیر میں کیا کہا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم, کیا میں تمہارے نفسوں کو تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلی, تو امن کنت مولا فہذا لی المولا. جتنا حق میرا وہ سب علی کا حق ہے. اب یہ ملت چاہے جتنا مولا کے معنی چھپاتی رہے, وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی ایک ہی ہے سارا مسئلہ حل, بڑی توجہ ہے, چھپاتی رہی, لکھتی رہی, مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں, مولا کے معنی اس کے بھی ہیں, مولا کے معنی اس کے بھی ہیں. میں تاریخ میں ڈھونڈتا رہا کہ میں سب سے کیوں معنی پوچھوں, اسلام کی جو سب سے معتبر ہستی ہے اس سے کیوں میں پوچھ لوں. تو میں جنگ جمل کی طرف متوجہ ہو گیا. ایک مرتبہ امام حسن آ کے ایک پیغام دیتے ہیں کہ بابا نے کہا ہے کہ آپ واپس چلی جائیے, اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر نہ گئی تو میں اس حق کا استعمال کروں گا. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. آپ کا چلا جانا, فوری طور پر آپ کا چلا جانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل مولا کے معنی ام المومنین نے سمجھا تھا کہ اگر مولا اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک مولا کو نکاح کا حق ہے تو دوسرے مولا کو طلاق کا حق ہے. صلوات پڑھیے مل کر محمد یہ کسی بھی مکتب فکر کے کسی بھی دارالعلوم دیوبند سے لے کر کے دارالعلوم ندوہ تک, میں ہر جگہ بخدا یہ بات بڑی آسانی سے, جمل کو تبرہ نہ بنائیں. یہ لوگوں نے اسے تبرہ بنا دیا کہ چپ رہو, اس پہ بولو ہی نہیں, جمل ابھر کے آنا چاہیے. اس لیے کہ غدیر کے فوراً بعد جمل میں مولا کے معنی اس طرح ابھر کے آئے ہیں جس پر ام المومنین کی عملی مہر لگی ہوئی ہے کہ نفس پر حاکم. کیا ہے؟ نفس پر حاکم. اس کو اور تھوڑا سا آسان کریں ایک چیز کے ساتھ, نکاح جو ہوتا ہے نا انسان کا, وہ نفس کا نفس کے ساتھ ہوتا ہے. تب یہ بات آسان ہوتی ہے, نفس کا نفس کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے اب تو یہاں سب کے لیے مولانا صاحب آتے ہیں, بلا لو, پڑھا لو نکاح. تو مولانا کیا ہوتا ہے؟ وہ وکیل ہوتا ہے. اس لیے صیغے میں موکلہ کی موکلے کا, اس بات کا کہ میری موکلہ تیرا وکیل. اس کا مطلب دونوں کے نفس نے اجازت دے دی ہے وکالت کی صورت. یہ کہتا ہے میری موکلہ تیرا وکیل. نفس ان کا جڑ رہا ہے, وکیل گفتگو کر رہے ہیں. اب اگر وکیلوں کو ہٹا دیا جائے تو قانون شریعت کہتی ہے, جیسے آج ہمارے یہاں کوئی وکیل ہو بھلے پریکٹس نہیں کر رہا ہو, لیکن ایک دن اسے خود مقدمہ لڑنا پڑ جائے. یس یور آنر, دس از مائی کیس, ایڈوکیٹ مائی سیلف, میں کیا ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جو خود اپنا کیس لڑے گا اس سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارا وکیل کون, بلکہ کہا جائے گا تمہارا کیس کیا ہے. بڑی منزل ہے نا, وکیل میں فرق ہے. اب شریعت کہتی ہے آپ میں کہیں دور نہ جائیے. تحفۃ العوام تو ہر گھر میں ہے, جنہوں نے آج تک توضیح المسائل اپنے مرجع کی نہیں چونی ہے وہ بھی تحفۃ العوام چونتے ہیں. تحفۃ العوام چوننے والوں کو ہی کٹ ملا کہا جاتا ہے. بڑی توجہ. لہذا اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد اور عورت اپنا نکاح خود پڑھنا چاہیے تو صیغہ یہ نہیں یہ ہوگا. جب میں نے اس صیغے میں پڑھا تو اس میں لکھا تھا انکاح تو نفسی لنفس کا. عورت کہتی ہے میں نے نکاح میں دیا اپنے نفس کو تیرے نفس کے,
نکاح میں دیا اپنے نفس کو تیرے نفس کے. اس نفس نے کہا قبل تو نکاح کس کا ہوا؟ نفس کا. کس کے ساتھ؟ نفس کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جب عورت مرتی ہے نا تو جب تک اس کا نفس تھا جس سے نکاح ہوا تھا تب تک تو اس کی زوجہ لکھی گئی. لیکن جیسے ہی اس کے نفس کو موت آئی اب اس کے نفس سے اس کا رشتہ توڑ کر فنا بنت فنا لکھا گیا. یہ بنت فنا لکھا گیا. یہاں یہ واضح کر دیا کہ حیات تو مسلسل ہے، اختیار مسلسل نہیں. صلوات پڑھیے مل کر. یہ ہے کہ نکاح نفس کا نفس سے ہوا. اب ہوا اب مولا. مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی لیے مباہلے میں نفس رسول بن کے، ہجرت میں نفس اللہ بن کے، دونوں جگہ پھر سبب نہیں بچنا کہ نفس اللہ ہے نفس اللہ. پہلے سمجھو کہ حقیقت نفس کیا ہے. کیوں نفس اللہ نفس الرسول کہا؟ اسی لیے کہا کہ یہ وہ نفس ہے جو اللہ کا نفس بن کر کے بھی بندوں پہ ہے، رسول کا نفس بن کر کے بھی بندوں پہ ہے، خود کا نفس بھی بن کے بندوں پہ ہے. نفوس تین ہے، ولایت ایک ہے. نفوس تین ہے، ولایت ایک ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس تمہارے ولی اللہ ہیں، اس کا رسول ہے، وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حالانکہ وہ عالم رکوع میں ہوتے ہیں. یہ ہے. اب یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جسے آیت ولایت. علامہ زمخشری نے عالم اہل سنت ہے، بہت بڑے تاریخ اسلام کے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور ہے. ان دونوں تفسیروں نے متفقہ طور پر لکھا کہ یہ آیت آیت ولایت ہے جو حضرت علی کے زکات دینے کے بعد نازل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات علی سے دلوانے تک آیت ولایت ٹھہری ہوئی تھی. یعنی اللہ کہہ چکا تھا کہ میں ولی، اس کا رسول ولی، مگر اب وہ ولی ہوگا کہ پہلے اس کے عمل کو دیکھو جو عالم نماز میں زکات دی. اب یہاں لے کر کے کچھ لوگوں نے اس بات کو پھیلا دیا کہ صاحب یہاں پر تو لفظ مومن آیا ہے اور مومن کا ولی ہونا، اس میں کون سی بڑی فضیلت ہے؟ تو سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ علی کی ولایت وہ ولایت ہے کہ اللہ نے اتنے بڑے بڑے منصب کریٹ کیے، نبی بنایا، رسول بنایا، امام بنایا، ولی بنایا، وصی بنایا، قطب بنایا، مقام بنایا، سب کچھ بنایا. لیکن اللہ نے کسی منصب پہ نہیں کہا کہ میں بھی ہوں. لیکن جب ولی بنایا تو میں نے کہا میں ولی ہوں، میرا رسول ولی. اور اس کے بعد وہ تو یہاں مومنین کو لا کر کچھ لوگوں نے اس میں گڑبڑیاں کی. تھوڑی دیر اس سے کہہ دیجیے افسوس میں نہ دیکھیے. ہاں ماشاء اللہ صلوات پڑھنے میں ہمارا یہ عدم ہے آج کی مجلس میں کہ ہم ایک کال مس کریں تو مجلس میں بیٹھ کے پچھتاتے ہیں اتنا گیا. لیکن بزرگوں نے سب کچھ کھو کے مجلس کی ہے. صلوات پڑھیے محمد دیکھیے صلوات ایسی نہ پڑھیے کہ لگے مجبوراً پڑھ رہے ہیں. تو ذرا ایک ایسی صلوات پڑھیں. ظاہر ہے کہ اب خوراک کا معاملہ نہیں پڑھیے تو صحیح ہے، لیکن پیٹ پکڑ کے کوئی بات نہیں، بڑی تہذیب کے ساتھ انشاءاللہ. نہیں یہ مسئلہ صرف کھانے کا نہیں، دوسری مجلس کا بھی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ میں خدمت عالی میں بڑی تیزی کے ساتھ خدا کی قسم کی گفتگو چاہتا ہوں کہ ولایت کی اس منصب کو. اب اس میں سورۃ توبہ میں ایک آیت اور ولایت کی جو مومنین کے حوالے سے ہے آئی، اس میں ارشاد ہوا والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. کیا کہا؟ ایک مومن مرد اور ایک مومنہ عورت ولی ہیں ایک دوسرے کی. ولی ہیں ایک دوسرے کی. اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے. تو یہ مومن اور مومنات کیسے ولی ہیں؟ تو اس کی تفسیروں میں مفسرین لکھتے ہیں
کہ ولایت ایک ایکسٹرا پاور ہے جو اللہ کی طرف سے اختیار کی صورت میں تفویض کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماں باپ تو ہیں لیکن ان کی اطاعت اس لیے ہے کہ یہ ولی ہے. یعنی ماں باپ کی اطاعت بحیثیت ماں باپ کے نہیں ہے، بحیثیت ولی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ماں باپ مر جائیں اور کوئی بیٹا نابالغ ہے اور کوئی اسے پال رہا ہے تو اس پلنے والے پر ماں باپ جیسی اطاعت واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مرتبہ ماں باپ کا نہیں، مرتبہ ولایت کا ہے. اب دوسرا جملہ بدل کے کہتا ہوں، مرتبہ پیدا کرنے کا نہیں، مرتبہ پالنے کا ہے. لہذا اس میں کہا گیا کہ مومن مرد اور مومنہ عورت ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو جب اس میں تفسیر لکھی گئی تو کہا اس لیے ولی ہیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے. کس چیز کا اختیار؟ کہ اگر ولی نہ بنایا ہوتا تو امر بالمعروف نہ کر پاتے، نہیں یعنی منکر نہ کر پاتے. یعنی اچھائیوں کا حکم دینا ہے تو پہلے ولی بنایا، برائیوں سے روکنا ہے تو پہلے ولی بنایا. یعنی ولی بنا کر کے یہ بتایا کہ اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا کام وہی کر سکتا ہے جو ولی. اچھا اور بڑی بات ہے آیت الکرسی. ابھی آیت الکرسی کا ذکر کر دیا تھا میں. سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہیں جو جگہ جمع ہوتی ہیں تو آیت الکرسی ہو جاتی ہے. یہ بھی شیعہ اور سنی ہے. آیت الکرسی بھی شیعہ اور سنی ہے. علی العظیم پہ ٹھہر جائے تو سنی، ہم فیہا خالدون تک جائے تو شیعہ. اب آپ تھوڑا سا اس بات لے لیتے ہیں. یہ منزلیں ہیں ہماری شیعہ سنی کی. یعنی ہم اتنا بڑھے کہ آیتیں قربان ہوئی ہم قربان نہ ہوئے. صلوات پڑھیے میرے آیتیں قربان ہو رہی ہیں ہم قربان نہیں ہو رہے. کیا ہوا؟ دیکھیں منزل ہے جہاں پر لایا میں تو مومن مرد مومنہ عورت ایک دوسرے کے ولی یہ بھی کہہ دی. اب یہ ولایت کو ابھی کچھ دنوں پہلے میں چونکہ مغل مسجد میں اشرا پڑھ رہا تھا رمضان میں بھی تو ولایت کو میں نے خاصا پڑھنے کی کوشش کی کہ آج زمانہ ہے کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ آج ایک ولایت کو لے کر کے شیعت میں بہت بڑی دراڑیں پیدا کر رہا ہے. جیسے ایک لفظ ہے ولی فقیہ. اب یہ ولی فقیہ استعمال ہوتا ہے ہمارے مرجع کے لیے اور اس کا ولایت کا یہ عنصر ابتدا میں اسلام سے آ رہا ہے مگر اسے معروف نہیں بنایا. جیسے 10 بجے لاؤڈ اسپیکر بند، یہ قانون تو سنویدھان کے ساتھ ہے. سپریم کورٹ نے اس کا آرڈر بھی دے دیا. اب آج ہمیں پتہ چلا کہ حکومتیں آئیں سختی سے نافذ کرنے لگے تو پتہ جب چلے تو قانون تب نہیں بنا ہے، قانون پہلے بنا ہے. پتہ آج چلا ہے اور یہی بتاتا ہے جو پہلے بنے وہ علم ہے، جسے بعد میں پتہ چلے وہ جہالت ہے. لہذا اب یہ ہے ولایت. اب میں اس کو تھوڑا سمیٹ دوں، بات پڑھنا بہت الجھ جائے گی. تو ولایت ایک ایکسٹرا پاور کا نام ہے. ادھر غدیر تک دین کامل ہونے میں نبوت ہے، امامت رسالت ہے. ادھر کمال دین کے بعد امامت ہے اور ولایت ہے. امامت دین کے شرعی امور کی رہبری کا نام ہے اور ولایت سارے نظام کے کنٹرول کرنے والی شخصیت کا نام ہے. یہ ہے ولی. مسلمانوں نے اس ولایت کو کبھی خلافت کے پردے سے چھپایا اور جب وہاں سے بھی ولایت چھن چھن کے نکلنے لگی تو اب ولایت کے نام پہ خانقاہوں اور مزاروں پہ کھڑا کر دیا گیا تاکہ بس لوگ سمجھ لیں
کہ یہی ولایت ہے اور یہی ولی ہے. بہت بڑی منزل ہے جو غور کرنے کے قابل ہے. اس کو یہی ولی ہے، جبکہ ولایت کا پاور نکال دیا ہے وہی ولی. جیسے ایک معصوم اللہ نہ بنائے لیکن کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے، وہ سرحد عصمت کے قریب ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے محفوظ عن الخطا، معصوم نہیں ہے مگر گناہوں سے محفوظ ہے. اس کا مطلب اللہ کے یہاں ریاضتوں سے بھی، وظائف سے بھی، اعمال سے بھی منزل ولایت تک پہنچا جا سکتا ہے، مگر اس منزل ولایت تک جو حدود بندگی کی ہے علی وہاں پہنچا ہوا ہے جو الوہیت کی ولایت ہے، رسالت کی ولایت. صلوات پڑھیے میرے محمد والے. میں نے گزارش کی ہے ہمیشہ کہ آج اس ولایت پر سب سے زیادہ گفتگو ہوگا، کیونکہ ایک ولایت عامہ ہے، ایک ولایت خاصہ ہے. ولایت عامہ میں بندوں کی ولایت، ولایت خاصہ میں اللہ، رسول اور ان مومنین کی ولایت جو عالم نماز و زکات دیتے ہیں. اسی لیے جملہ کہوں گا، نبوت سے بڑا عہدہ ہے رسالت، امامت سے بڑا عہدہ ہے ولایت، خدا کی قسم. لیکن رسالت میں اللہ نے کہا ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہاں مصطفیٰ نے کہا اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد. یعنی وہاں 5 بھی ہوں گے رسول تو چھوٹے بڑے ہوں گے، یہاں 12 بھی ہوں گے محمد. اور اس کے بعد منزل ولایت میں وہ بھی داخل ہو گئے جو حسین کے ساتھ کربلا میں منزل شہادت پہ قائم. آپ زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحبا، سلام ہو ہمارا اے اولیاء خدا، اے خدا کے اولیاء پر حق آپ پر ہمارا سلام ہو. اس لیے بھی سلام ہو کہ آپ نے فاطمہ کے لال کو لڑکے آقا میں اکیلا نہیں چھوڑا. آپ نے اپنے ہوتے ہوئے فاطمہ کے لال پہ آنچ نہیں آنے دی. آپ نے اپنی جانیں پہلے دی تاکہ فاطمہ کا لال محفوظ رہے. یہ ہے سلام کے قابل. خدا کی قسم کربلا وہ مقام ہے کہ جہاں نصرت میں آنے والا ولی بن جاتا ہے. ارباب کرم گزر گئی کربلا، ابھی آپ کی نگاہوں سے محسوس کر رہے تھے جہاں عاشورہ گزرا، شب عاشور گزری، روز عاشورہ گزرا اور اس کے بعد شام غریبہ بھی گزری. شب عاشور اور روز عاشور کے تھکے ہوئے لوگ جب شام غریبہ میں آ کے بیٹھتے ہیں، جب ایک درد ٹوٹ ٹوٹ کر باہر آتا ہے، حضور کرا رہا ہوتا ہے، کوئی فاقہ کر کے آیا ہے، کوئی چند لقمے ڈال کر کے شام غریبہ میں آ گیا ہے، ایک کیفیت کا احساس ہوتا ہے. ذرا سوچو نا کہ جو زینب صبح سے شام تک لاشیں پہ روئی ہے، جو ماں اپنے بچوں کا لاشیں پہ روئی ہے، اب شام غریبہ میں اس کا کیا عالم ہوا ہوگا. ارباب اللہ شام غریبہ بھی گزر گئی، کربلا کی سرزمین پر 11 محرم نمودار ہو کے آئی. شام غریبہ میں اسباب لوٹے گئے تھے اور اشقیاء آگ لے کے آئے. لیکن 11 محرم کی جب صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ اشقیاء پھر گھوڑوں پہ سوار ہو کے بڑی تیز رفتاری سے خیمے کی طرف، جلے ہوئے خیمے کی طرف جہاں پر فقط راکھ ہی راکھ ہے، جلے ہوئے اسباب ہیں، جب اس طرف دوڑے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے پھر تڑپ کر کھڑے ہو گئے. کیا دیکھا؟ اشقیاء اپنے ہاتھوں میں رسیاں لائے ہیں، زنجیر لائے ہیں، توق لائے ہیں. ارباب اللہ بیویوں کے بازوؤں میں رسن باندھ دی گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں میں پھندا بنا کر ڈالا گیا. اور اس کے بعد ایک لمحہ وہ آیا کہ سید سجاد جو غش پہ غش کھا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار اور ڈال دی گئی. اور اس طرح ارباب اللہ ابھی آپ نے سنا ہوگا روز عاشور تاریخ دہرائی جاتی ہے. دھوپ کی شدت اور درجہ حرارت کا یہ عالم تھا کہ کربلا کے ریگستان میں، ریت کے صحرا میں اگر دانہ ڈال دیا جائے تو بھول جاتا تھا. یہ تھا درجہ حرارت.
ذرا سوچو اس درجہ حرارت میں حسین کا بیمار، پیروں میں بیڑیاں پہنے، ننگے پاؤں، جہاں ریت میں پاؤں دھس جاتے ہیں، سجاد چلتا رہا، سجاد کو چلایا جاتا رہا، ظلم ہوتا رہا۔ ارباب رضا، میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب عباس کا خالی علم آیا ہے تو سکینہ نے وہی علم سے پکڑ کے کہا تھا چچا واپس آ جاؤ، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، چچا چاہیے۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب سکینہ شام کے زندان میں پیاس کی ہر منزل طے کرتی ہوئی، کیونکہ پیاس کی بڑی منزلیں لکھی، کہیں آنکھوں سے دھواں، آنکھوں کے سامنے دھواں، کہیں زبان کا کانٹے پڑ جانا، اور پیاس کی آخری منزل ہوتی ہے گوشت کا ہڈیاں چھوڑ دینا۔ زندان شام میں سکینہ پیاس کی اسی منزل پر پہنچ گئی۔ خدا کی قسم یہ ہے منزل۔ راستے پر جگہ جگہ جب کہیں مجمع ملتا تھا نا تو مجمع دیکھ کے سکینہ خودی کی طرف دیکھ کے کہتی تھی الدش الدش، آئے پیاس آئے پیاس۔ ہر جگہ سب جگہ سے گزری، سکینہ کو پانی کہیں ملا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھ لیا سکینہ جب پانی پینا نہیں ہے بیٹا تو پانی مانگتی کیوں ہو؟ جانتا کیا جواب دیا؟ کبھی اماں پانی میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں۔ کبھی کیوں مانگ رہی ہو؟ کہ میرا بھیا سجاد اتنی موٹی بیڑیاں پہن کر جب چلتے ہوئے ریت میں چلتا ہے تو شدت سے بیڑیاں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اے پھوپھی اماں اگر تھوڑا سا پانی مل جائے بھیا کی بیڑیوں پہ ڈال دو تاکہ میرے بھیا کو سفر کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اے پھوپھی اماں یہ منظر سکینہ آنے والے ہماری سی عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ مولا اسی پہلے کہتے تھے یمین و تحریر کے ذریعے ہم سب کی عبادت پورا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس ذکر کی برکت سے پورے علاقے اور محلے میں اپنی برکتوں اور رحمتیں نازل فرما۔ اس ذکر کی برکت سے جتنے بھی اس مجلس سے لے کے باہر تک جہاں جہاں آوازیں جا رہی ہیں، جتنے بھی مریض ہیں مولا سارے مریضوں کو شفا مولا اس کی برکت سے مسلمانوں میں اتحاد قائم فرما۔ بالخصوص اکبرپور میں جہاں آنے کے بعد طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تمام مسالک اسلامیہ کے مسلمان آپس میں شیر و شکر ہیں، یہاں مولا اس اتحاد کو اور بھی بلندی عطا فرما، دشمنان اتحاد کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ پروردگار ازاداری حسین کو ترقی عطا فرما، ہمیں مقصد کربلا کی تفہیم کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ صاحبان خانہ جو بانیان مجلس ہیں، ان سے ہر سال کی طرح اس مجلس کو بھی دامن قبولیت میں جگہ عطا فرما۔ اس گھر کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے اللہ بلفظ ہمارے برادر امتیاز صاحب جو ہمارے بانی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، اور اس وقت یہ مولا کا ذکر ہے، پروردگار اس ذکر کو قائم کرنے میں تمام تر مصروفیات کے ساتھ ہمارا وقت لگے ہوئے ہیں، پروردگار ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے زمانے کی آخری حجت کے ظہور میں جلدی فرما، ہمارے کردار و اعمال کو امام کا سامنا کرنے کے قابل الہی خبر العالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم۔